والسلام علی من لا نبی الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تذکرے کے اندر بیت اللہ کے حج کا تذکرہ چل رہا تھا کہ اللہ جل شانہ امن والہ نے بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے 19 مرتبہ ہوئی ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر 10 میں سے ایک مرتبہ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے بیت اللہ کی تعمیر کرا کر پھر اللہ جل شانہ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ آپ آواز لگاؤ بیت اللہ کی طرف آنے کے، حج کرنے کی۔ قرآن میں ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، آپ کے پاس لوگ آئیں گے یا تو کا پیدل بھی آئیں گے۔ پیدل حج کرنے کا ذکر پہلے قرآن میں اللہ نے فرمایا، یا تو کا رجالن، اور سواری پر بھی آئیں گے، وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، ہر دور دراز کے علاقے سے، یَأْتُونَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ فرمایا پیدل حج کرنے کا ذکر اللہ نے قرآن میں پہلے فرمایا، اور سواری پر حج کرنے کا ذکر اللہ پاک نے بعد میں قرآن میں بیان فرمایا۔ اور نمبر 2 فرمایا پیدل حج کرنے والوں سے فرشتے معانقہ کرتے ہیں، اور سواری پر حج کرنے والوں سے فرشتے صرف ہاتھ ملاتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آواز کیسے پہنچیں گے؟ اللہ نے فرمایا آواز پہنچانا میرا کام، اور یہ پتھر پہ کڑے ہو کر اللہ پاک نے پتھر کو اتنا اونچا کیا کہ پہاڑوں سے اوپر چلے گئے، اور آواز لگائی۔ جن جن ارواح نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے آواز پر جتنا لبیک، جتنی مرتبہ لبیک کہا، تو اتنی مرتبہ اللہ پاک حج نصیب فرمائیں گے۔ فرمایا میں کیا اعلان کروں؟ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہوں؟ فرمایا یہ کہو 3 مرتبہ لوگوں اللہ تعالیٰ کا حکم مانو، کیونکہ حج کرنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور حج سے انکار کرنا اللہ پاک نے قرآن میں کفر فرمایا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ، حج سے انکار کرنا اس کو کفر فرمایا۔ تو اللہ جل شانہ امن والہ نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اعلان کرایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتُونَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اور آگے ساتھ میں قرآن مجید کے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ حج کے اندر ہے کہ یہ گمنا پھرنا اللہ کے راستے کی نقل و حرکت، حج پہ جانا کیوں ہے؟ فرمایا تم زمین میں چلو پھرو، قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، تمہارے دل کے عقل کھل جائیں گے۔ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ فرمایا اس کا فلسفہ یہ ہے کہ دل کے عقل کھل جائیں گے، فَتَكُونُ لَهُ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، اور کان کھلے ہو جائیں گے، یعنی کانوں میں بات قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی۔ او آذان یسمعون بها، آگے اللہ پاک فرماتے ہیں یہ آنکھوں کے نابینے نہیں، یہ دل کے نابینے، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ دل بھی نابینا ہو جاتا ہے، ہم تو آنکھوں کی نابینائی کو، اندھے ہونے کو جانتے ہیں، نابینا ہونے کو جانتے ہیں، لیکن دل بھی نابینا ہو جاتا ہے، دل بھی اندھا ہو جاتا ہے۔ فرمائیے دل کے اندھے ہیں، اور عقل کی جگہ دماغ نہیں، عقل کی جگہ دل ہوتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ عقل کھوپڑیوں میں نہیں، عقل دلوں میں ہے۔ اس لیے فرمایا دلوں کا علاج سیر فی الارض، زمین میں چلنا پھرنا ہے۔ فرمایا وہ ان پڑھ جو پڑھا لکھا نہیں، اس پڑھے لکھے سے بہتر ہوگا جو سفر کرتا رہتا ہے۔ اور دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے بھی اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا تم نکلو۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور واپسی پر دعوت دینا اپنی قوم کو، بتانا دیکھو ہم ان ملکوں میں گئے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، ان کا حشر کیا ہوا کہ ان کی عورتیں ہماری باندیاں بن گئی، ان کے جوان ہمارے غلام بن گئے، اور ان کا مال ہمیں غنیمت کے طور پر ملا۔
تو دل کی عقل کھلنے کے لیے اور دل کے کان کھلنے کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ دل کے بھی کان ہے، یا اللہ میرے دل کے کان کو اپنے سننے کے لیے اپنے ذکر کے لیے کھول دے، اللہم افتح مسامع قلبی لذکرک. اور ایک اور روایت کے اندر اللہم افتح اقفال قلوبنا، یا اللہ ہمارے دل کے تھالوں کو کھول دیجئے، وغیرہ وغیرہ. اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے اندر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے آواز لگوائی. اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعاؤں کے اندر ایک یہ دعا بھی شامل فرمائی، یا اللہ ہمیں مناسک کے حج بھی سکھا، وارنا مناسکنا. تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جبرائیل علیہ السلام آئے، طواف کروایا، نماز پڑھائی صفا مروہ کا، اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو لے کر عقبہ اولا پر، عقبہ ثانیہ پر پتھر کنکریاں مروائی. اور جیسے آپ کو معلوم ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کے اندر ایک امتحان یہ بھی تھا کہ اللہ جل شانہ نے 8ویں ذی الحجہ کو 7ویں ذی الحجہ کو 8ویں ذی الحجہ کو اللہ جل شانہ نے خواب دکھایا ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو. تو ابراہیم علیہ السلام سوچتے رہے کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے. اسی وجہ سے اس دن کو یوم الترویہ کہتے ہیں. ترویہ کے معنی سوچ و بچار. دوسرے دن دیکھنے کے بعد اللہ جل شانہ نے 9ویں ذی الحجہ کو جب رات کو خواب میں دکھایا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کو جو وحی آتی تھی، ایک طریقہ کار ان کا جو تھا وہ یہ تھا کہ خواب کے اندر، نیند کے اندر، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے دل نیند میں جاگ رہے ہوتے اور آنکھیں سو رہی ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ والقلب یقظان، کہ میرا دل جاگ رہا ہوتا. تو خواب کے اندر بتایا کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو دوسری رات. اسی وجہ سے 9ویں تاریخ کو یوم عرفہ کہتے ہیں کہ آپ پہچان گئے کہ یہ خواب اللہ ہی کی طرف سے ہے، یہ شیطان کی طرف سے نہیں ہے. کیونکہ خواب کی 3 قسمیں آپ کو معلوم ہوگا، ایک شیطانی، ایک نفسانی، ایک روحانی. نفسانی خواب وہ کہلاتے ہیں انسان کو آتے ہیں کہ انسان کچھ سوچتا ہے اور وہی خواب میں نظر آنے لگتا ہے. اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی کسی کو بتانے کی ضرورت، نہ اس کی تعبیر نکالنے کی ضرورت. اور خواب کی جو دوسری قسم ہے وہ شیطانی خواب، جس میں انسان ڈر جاتا ہے، ڈراؤنی خواب جو ہوتے ہیں. اس کی بھی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں، صرف اتنا ہے کہ ایسے خواب دیکھنے پر بندہ اپنے بائیں کندھے کے پر جو ہے تھوک دے. اور تیسرا خواب جو ہے وہ آپ کے علم کے مطابق آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ روحانی خواب ہے، جس میں انسان حج پہ جاتا ہے، عمرہ کرتا ہے، نفل پڑھتا ہے. فرمایا نبوت کا 46واں حصہ ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبوت ختم ہو گئی، اب رؤیا صالحہ باقی رہیں گے. اور اس کو مبشرات، خوشخبری کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے. اللہ نے آپ کو دکھایا ہے کہ آپ حج کر رہی ہیں، آپ عمرہ کر رہے ہیں، آپ تلاوت کر رہے ہیں، آپ ذکر کر رہے ہیں، آپ دعوت دے رہے ہیں، آپ کا روزہ ہے. اس خواب کی حیثیت ہے، اس کی تعبیر نکالنی چاہیے. اور تعبیر بھی فرمایا ایسے آدمی سے پوچھی جائے جس کے پاس عقل بھی ہو اور اس سے آپ سے محبت بھی ہو اور اس کو خواب کی تعبیر کا پتہ بھی ہو. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر خواب کی تعبیر جیسے نکالو گے ویسے معاملہ ہو جائے گا. آگے اس کے ساتھ ساتھ فرمایا قرآن مجید کے اندر اللہ جل شانہ و من والہ نے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 10ویں تاریخ کو یوم النحر قربانی کا دن کہا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے فرمایا آپ بھی قربانی کیجئے، فصلی لربک وانحر. 10ویں تاریخ کو قربانی کروایا گیا. ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس بات کو ذکر فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام تیار ہوئے 10ویں تاریخ کو تو اپنے بچے سے کہنے لگے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، مجھے حکم مل رہا ہے کہ میں آپ کو ذبح کروں. انی اری فی المنام ان اذبحک، کیا رائے آپ کی، فانظر ماذا تأمر. تو اللہ جل شانہ نے قرآن میں ذکر فرمایا انی اری ان اذبح، انی اراک فی منامک، انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، فانظر ماذا ترى. تو اللہ پاک نے حکم دیا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام سے جواب میں کہا، کیونکہ ان کا بھی ذہن بنا تھا
کہ حکم کے پورا کرنے میں اگر جان نکلتی ہے تو حکم پورا کرنے میں کامیابی ہے، حکم ماننے میں کامیابی ہے، بھلے جان چلی جائے۔ باپ بھی سمجھ رہا ہے حکم پورا کرنے میں کامیابی، بیٹا بھی سمجھ رہا ہے حکم پورا کرنے میں کامیابی، بیوی بھی سمجھ رہے حکم پورا۔ شیطان نے آ کر کے بتایا کہ آپ کے بیٹے کو لے جایا جا رہا ہے، راستے میں 3 مرتبہ سامنے آئے، 3 مرتبہ کھنکریاں ماری۔ چونکہ واقعے کی تفصیل بہت زیادہ ہے، میں نے آج خطبہ حجۃ الوداع پر بھی بات کرنی ہے تو وقت بھی کم ہے، تو اس لیے میں مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا کہ باپ سے کہنے لگے اے ابا جان جو حکم مل رہا ہے وہ پورا کر، یا ابت افعل ما تؤمر، یا ابت ابا جان آپ کر دے افعل جس کا تجھے حکم دیا جا رہا ہے، ما تفعل انی ارا فی المنام ان اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر۔ آگے فرمایا ان قریب انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین۔ دیکھو انبیاء علیہ السلام کی ترتیب ہمیشہ انشاءاللہ کہنے کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے قرآن میں فرمایا ان قریب مجھے انشاءاللہ آپ صبر کرنے والے پاؤ گے، ستجدونی انشاءاللہ صابرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا یہ مت کہو میں کل ایسا کروں گا، انشاءاللہ ساتھ کہا کرو، لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا یشاء اللہ، کیونکہ جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ ہم تو اپنے چاہنے میں بھی اللہ کے چاہنے کا محتاج ہے۔ قرآن میں وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تمہارا چاہنا بھی اللہ کے چاہنے کا محتاج ہے۔ اللہ کا چاہنا ہو جانا، ہمارا چاہنا محض چاہنا ہے، اللہ کا چاہنا ہو جانا ہے اور ہمارا چاہنا محض چاہنا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب باپ بیٹے دونوں مسلمان ہوئے، فلما اسلما، اور پیشانی کے بل اپنے بیٹے کو لٹھایا، اس کو اسلام سے تعبیر کیا۔ آپ سوچو دونوں کا تیار ہونا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، بیٹے کو پیشانی کے بل لٹھایا اور ہم نے اس سے پکارا وَنَادَيْنَاهُ وَيَا إِبْرَاهِيمُ، آپ نے اپنے خواب کو سچ کر کے دکھایا، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ دیکھو اللہ پاک قربانی مانگتے ہیں، لیتے نہیں، یہ الفاظ یاد رکھنے ہیں۔ اللہ قربانی مانگتے ہیں، لیتے نہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ نے قربانی مانگی، لی نہیں، بیٹے کو قربان ہونے کے لیے تیار ہونے پر، تاکہ اصل میں اللہ نے بیٹے کو ذبح کرانا مقصود نہ تھا، اس کی محبت دل سے نکالنی مقصود ہے، کیونکہ جس دل میں اللہ کی غیر کی محبت ہوگی وہ دل کبھی اللہ کے، وہ اس کے پاس اس دل میں کبھی اللہ آ نہیں سکتے، وہ دل میں کبھی اللہ آ نہیں سکتے ہیں۔ جس دل میں اللہ کی محبت، اللہ کے غیر کی محبت، بیوی کی محبت، بچوں کی محبت، یعنی محبت اختیاری مراد ہے، غیر اختیاری تو ظاہر ہے بچوں کی بھی ہوتی ہے، چیزوں کی بھی ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ جل شانہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ نے اپنے خواب کو سچ کر کے دکھایا۔ اللہ نے قربانی مانگی تو صحیح، لیکن قربانی لی نہیں، اور آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے کئی دعا مانگی، ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے تو ان دعاؤں میں سے ایک یہ دعا بھی ہے کہ یا اللہ ہمیں بھی مسلمان بنا دے، ربنا وجعلنا مسلمین لک۔ دونوں باپ بیٹے نبی ہے، مومن ہے، پھر بھی اللہ پاک سے دعا مانگ رہے یا اللہ ہمیں مسلمان بنا دے، یعنی ہمیں تابع دار بنا دے۔ آگے یہ امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے تھے کہ میں بھی میرے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، انا دعوت ابی ابراہیم، اور یہ امت بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ میری اولاد میں سے ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، ایک مسلمان امت بنا دے۔ ہم کہتے ہیں ہم امت مسلمہ ہیں، امت مسلمہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا فرمانبردار امت۔ آگے اسی دعا کے اندر ہے کہ ہمیں افعال حج بھی سکھا دے، ارنا مناسکنا، اور ہماری توبہ بھی قبول کر لے، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے اندر فرمایا یہ امت بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا، انا دعوت ابی ابراہیم علیہ السلام۔
تو قربانی کرنے والوں کی قربانی اللہ پاک کو اتنی پسند آتی ہے کہ اماں ہاجرہ کا عمل اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا عمل، ابراہیم علیہ السلام کا عمل اللہ کو اتنا پسند، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر ہم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا کر 2 رکعت نفل ادا کریں تو اللہ نے حکم دیا قرآن میں واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر اللہ پاک نے کئی آیتیں اور کئی احکامات آسمان سے نازل فرمائے۔ ان احکامات میں ایک حکم یہ بھی ہے کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا دے، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ فرمایا طواف کرنے والے کے ہر قدم پر اس کو 500 نیکیاں ملتی ہیں، 500 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 500 درجے بلند ہوتے ہیں، اور مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل پڑھ کر کے طواف کرنے والا گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا۔ آخری دعا جو ابراہیم علیہ السلام کے اس وقت کے اندر مذکور ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے مانگا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اور ہر نبی کو اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر 4 جگہ بتایا، 3 ذمہ داریاں دی۔ ایک ذمہ داری ان کے ذمے تھی، قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا دعوت دینا، یتلو علیہم آیاتی کا، اور ایک ذمہ داری کتاب اور حکمت سکھانا، تعلیم سکھانے والا معلم، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور تیسرا کام جو تھا وہ تزکیہ تھا، وَيُزَكِّيهِمْ۔ یہ قرآن میں 4 جگہ، سورۃ جمعہ میں ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ ایک چوتھے پارے کے اندر لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ایک دوسرے پارے کے اندر دوسرے صفحے میں كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ تو نبی کے ذمہ 3 کام لگائے اللہ نے، دعوت دینا، تعلیم یعنی سکھانا، اور تیسرے نمبر پر تزکیہ۔ یہ 3 کام ہر نبی کو اللہ پاک نے عطا فرمایا، تو اللہ جل شانہ سے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ ان میں ایک ایسا رسول بنا کر کے بھیجے جو یہ 3 کام کرتے ہو، انک انت العزیز الحکیم، اور آپ غالب حکمت والے ہیں۔ تو اسلام کے اندر یعنی اس امت کے اندر سب سے پہلا حج جو فرض ہوا، صلح حدیبیہ جو ہوئی وہ سن 6 ہجری میں ہوئی، اور سن 9 ہجری میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا امیر بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے حج کے اندر تشریف نہیں لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف نہ لانے کی وجوہات علماء کرام نے بتائی ہے۔ ایک وجہ یہ بتائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حج سے پہلے کچھ صفائیاں کرانا چاہتے تھے، کچھ ترتیبیں کرانا چاہتے تھے، کچھ اعلانات، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج سے پہلے جو حج ہوتا تھا اس میں سارے لوگ حج کرنے آ جاتے تھے، مشرک بھی آتے تھے، ایمان والے بھی آتے تھے، مسلمان بھی آتے تھے، لیکن اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کے اندر حکم نازل فرمایا کہ یہ مشرک جتنے لوگ ہیں، مشرکین جو ہے یہ نجس ہے، یہ اس سال کے بعد پھر دوبارہ حج کے لیے نہیں آئیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام، مسجد حرام کے قریب نہیں آئیں گے بعد عامہم ھذا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارا سارا کاروبار تو ان کی وجہ سے چلتا ہے، پھر ہمارا کیا بنے گا؟ تو اللہ پاک نے قرآن میں آیت اتاری، اس کے اندر یہ فرمایا کہ اگر تم فقر و فاقے سے ڈرتے ہو، ان خفتم عیلۃ، اللہ پاک اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا، فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ۔ تو کئی اعلانات کرائے، ایک اعلان ان میں سے یہ تھا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کے لیے نہیں آئے گا، سن 9 ہجری میں یہ اعلان ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان کروایا گیا کہ اس سال کے بعد کبھی طواف ننگا نہیں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ معاہدات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قسم کے قوموں سے کیے تھے، تو اس کے بارے میں بھی
اس کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کے ساتھ باقی رکھنا ہے اور کن کے ساتھ معاہدات کو ختم کرنا ہے، یہ ساری ترتیبیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ان کے اعلانات کرائے، اور پھر جو اس سال کے حج کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف وفود، مختلف جماعتیں بھیجی ہر ملک کے اندر، اور مسلمانوں سے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال حج کے لیے تشریف لائیں گے، جو آ سکتے ہیں آ کر کے شریک ہو جائے، کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ حجۃ الوداع کے کئی نام ہیں، اس میں ایک نام ہے حجۃ الاسلام، اور ایک نام ہے حجۃ البلاغ، اور ایک نام ہے حجۃ التمام، اور ایک نام ہے حجۃ الکمال۔ 5 نام ہے اس کے، حجۃ الکمال، حجۃ التمام، حجۃ البلاغ، حجۃ الاسلام، حجۃ الوداع۔ اور جو خطبہ مشہور ہے حجۃ الوداع کا، یہ صرف عرفات کے دن جو مسنون ہے، آج کل بھی دیا جاتا ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور خطبات بھی ہے۔ ان خطبات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں بھی خطبہ دیا، اور اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خطبات دیے، ان سب کے مجموعے کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ یعنی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف 9 ذی الحجہ کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال تشریف لائے، اور بہت بڑی تعداد، ایک قول کے مطابق 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین حجۃ الوداع کے موقع پر تشریف لائے۔ اور حجۃ الکمال اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ اس دن اللہ پاک نے قرآن کو اور دین کو اللہ پاک نے اس دن مکمل فرمایا اور تمام فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ساری دنیا میں دین کا جو پھیلنا ہے، وہ حجۃ البلاغ اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے پوری دنیا میں جماعتیں گئیں، تبلیغ کے لیے صحابہ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آخر میں پوچھا تھا، فرمایا جب حج کا دن تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات تشریف لائے، وہاں پڑاؤ ڈالا، جب سورج ڈلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ لانے کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اونٹنی تیار کر کے حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا، جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے اہم امور بیان فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جو شروع فرمایا وہ یہاں سے شروع فرمایا، سب سے پہلے اللہ کے حمد و ثنا کو بیان فرما کر فرمایا اللہ پاک کی ذات علی ایک تنہا وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے وعدے کو پورا کر کے دکھایا، صدق وعدہ، اور اپنے بندے کی مدد فرمائی، ونصر عبدہ، اور سارے لشکروں کو تنہا خود شکست دی، وہزم الاحزاب وحدہ، یعنی کہ ہم نے سب کو شکست دے کر مکہ کو فتح کیا۔ آج ایک تو فتح مکہ کے موقع پر ہم فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے، اور آج ہم آزادی کے ساتھ حج کر رہے ہیں، نہیں، سب کچھ کی نسبت اللہ جل شانہ کی طرف، کہ مدد اللہ کی طرف سے ہے، وعدے اللہ پاک اپنے وعدوں میں پکا ہے، اور ساری لشکروں کو، سارے باطل کی لشکروں کو تنہا اللہ پاک نے زیر کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، ایھا الناس، میری بات سن لو، اسمعوا قولی۔ پھر فرمایا ہو سکتا ہے کہ ہم اس سال کے بعد کبھی بھی جمع نہ ہو، اتنا بڑا مجمع، یا کبھی بھی نہ ہو، یا اس سال کے بعد کبھی بھی میں حج نہ کر سکوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد صرف ایک ہی مرتبہ حج کیا ہے، اور نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج کیے اس کا ذکر ملتا نہیں، اس کا ذکر ملتا نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کے اندر قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے بہت سارے امور جن کا تذکرہ آتا ہے، تقریباً اس خطبے کے اندر 20 سے زیادہ امور کو بیان فرمایا،
اس میں سب سے پہلے زمانہ جاہلیت اور ایک علم کا زمانہ ہے. ایک زمانہ جاہلیت انگریزوں کیا ہے اور ایک روشن خیالی ان کیا ہے. ان کے فرانس کے فلاں تاریخ سے ان کی روشن خیالی شروع ہوتی ہے. اس سے پہلے کے زمانے کو زمانہ جاہلیت کہتے ہیں. لیکن شریعت اور اسلام کے اندر زمانہ جاہلیت اس زمانے کو کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی اترنے سے پہلے کا تھا. اس کو زمانہ جاہلیت سے تعبیر کرتے ہیں اور اسلام کو روشن خیالی سے تعبیر کرتے ہیں. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ اسلام اس بات کا حکم دیتا ہے کہ اپنی خواہشات، آزادانہ زندگی کو چھوڑ کر اللہ کے احکامات کا پابند بن جاؤ. یعنی وہی الہی کو مقدم رکھو اپنی خواہش پر، اور اپنی چاہت کو چھوڑ کر اللہ کی چاہت کو، اللہ کے حکم کو آگے رکھو. اور وہ لوگ جس کو روشن خیالی کہتے ہیں، یا بالفاظ دیگر جس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں کہ جو مرضی ہے کر لو، قرآن مجید کے اندر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا انسان یا اپنی خواہشات کو خدا بنا کر کے چلتا ہے یا اللہ کو سامنے رکھ کر کے چلتا ہے. افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، فرمایا بسا اوقات علم کے ہوتے ہوئے بھی انسان جب خواہشات پر چلتا ہے تو اللہ گمراہ کر دیتا ہے. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. اور قرآن مجید کے اندر پاک ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے اور نفس کو خواہشات سے روکتا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ بن جاتا ہے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. معافی چاہتا ہوں، بندہ تھا بس اس کو تھوڑی بات کرنی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا، اس دین کے اندر یہ بات ہے کہ ہر حال میں اللہ کے حکم کو لے کر کے چلو. ایک اور جگہ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ. ایک جگہ فرمایا جو اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، اما من خاف مقام ربہ، نفس کو خواہشات سے روکتا ہے، ونہی النفس عن الہویٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اور ایک اور جگہ قرآن مجید میں اللہ کے پاک ارشاد فرماتے ہیں آپ دیکھتے نہیں کہ انہوں نے اپنے خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھا. فرأیت من اتخذ الہہ افانت تکون علیہ وکیلا، آپ اس کے اوپر کوئی کارساز ہے؟ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، آپ سمجھتے ہیں کہ سنتے یا عقل رکھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے جو اپنے خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں. انہم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا. قرآن میں خواہشات کے پیچھے چلنے والا، اپنی چاہت پر زندگی گزارنے والا اللہ کے یہاں خنزیر، کتے، سور سے بھی زیادہ بدتر ہے. یہ قرآن میں اللہ پاک فرما رہے ہیں. اس لیے فرمایا ہمارا مسلمان تو آزاد نہیں، پابند ہے احکامات کا، اللہ کا. تو سب سے پہلے میں ان چیزوں کو گنواؤں کیونکہ وقت بھی زیادہ ہو گیا، ورنہ ہر ایک کی تفصیل کروں تو تقریباً 3-4 درس اور بھی ناکافی ہو جائے. میں مختصراً آپ کو بتانا چاہتا ہوں. نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کے سٹیٹس والے تصور کو، آپ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کہاں رہتے ہیں، ڈیفینس میں رہتے ہیں اچھا، یا گزری میں رہتے ہیں، یا قیوم آباد وغیرہ. سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، آپ کتنے لکھے پڑھے ہیں، آپ عرب سے عجم سے. دیکھو عربوں میں یہ تصور تھا کہ عربوں کے برابر کوئی نہیں، کیونکہ ہم عربی بولتے ہیں، اور عربی کا معنی ہے فصیح زبان کو، اور اپنے جو علاوہ تھے اس کو وہ گنگے کہتے تھے، اس لیے ہم کو عجمی کہتے ہیں. یعنی اتنا غرور تھا. اور نسب کے اعتبار سے فرمایا یہ حال تھا کہ اگر قریش کا کوئی آدمی مارا جائے تو اس کے بدلے میں 2 ماریں گے، اور اگر قریش کسی کو قتل کرے، کوئی قریشی کسی کو قتل کر لے تو کوئی بھی نہیں مارا جائے گا، بدلہ نہیں لیا جا سکتا ان سے، وغیرہ وغیرہ. تو اسلام نے آ کر کالے گورے کی، نسل کی، عہدے ڈگری کی، منصب کی، سارے چیزوں کو ختم فرما کر فرمایا
اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا، سب سے پہلا مساوات انسانی کا تصور دیا، جس کو پتہ نہیں ایکویلٹی آپ ہیومینٹی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اے لوگو یا ایھا الناس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یقول یا ایھا الناس، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک ماں باپ سے پیدا کیا، ایک مرد اور ایک عورت سے، انا خلقناکم من ذکر و انثی، مختلف قبیلوں اور قبائل میں تمہیں بنایا، وجعلناکم شعوبا وقبائل، یہ تعارف کے لیے، لتعارفوا، کوئی کسی برادری سے کوئی کسی برادری سے۔ اللہ کے ہاں اگر عزت ہے، سب سے زیادہ معزز انسان ہے وہ کون ہے؟ جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اب مال والے کو نہیں بتایا کہ اللہ کے ہاں زیادہ، ڈگری والوں کو، جائیدادوں والوں کو، عہدے والوں کو، منصب والوں کو، ملک والوں کو، حکومت والوں کو، وزارت والوں کو، تجارت والوں کو، زراعت والوں کو، صنعت والوں کو، عربی کو، آگے فرمایا جملہ، کیونکہ قرآن میں جگہ جگہ ہے نا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یہ اتقا بچیں گے۔ سب سے بڑا متقی اس امت کا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں اتقا کہا ہے، سب سے زیادہ تقوی والا۔ اتقا کا معنی سب سے زیادہ پرہیزگار، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، سب سے زیادہ عزت متقی انسان کے اللہ کے ہاں۔ اور فرمایا تقوی بھی اللہ سے مانگنے کی چیز ہے، کئی حدیثوں میں، اللہم انی اسألک الہدی والتقی، یا اللہ میں آپ سے تقوی چاہتا ہوں۔ ایک اور، اللہم آت انفسنا تقواہا، یا اللہ ہماری نفسوں کو تقوی عطا فرما۔ ایک اور، واسعدنا بتقواک، ہمیں سعادت دے تقوی کے ساتھ۔ ایک اور، واکرمنا بتقواک، آپ اپنی تقوی کے ساتھ ہمیں عزت دیں۔ تقوی بھی اللہ سے مانگنے کی چیز ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، فلیس لعربی علی عجمی فضل، نہ عجمی کو عربی پر، ولا لعجمی علی عربی، نہ کالے کو سفید پر، ولا لاسود علی ابیض۔ جب فتح مکہ ہوا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی، غلام در غلام، نسل کے اعتبار سے غلام، اور حبشے کے رہنے والے، اور غلام در غلام چلے آ رہے ہیں، اور کوئی خوبصورتی نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبہ کے اوپر چڑھ کر اذان دو۔ جبکہ قریشی سردار کے بیٹے نے دیکھا تو فرمایا اے ابا جان، اچھا ہے کہ تو دنیا میں زندہ نہیں، ورنہ تو بھی یہ حال دیکھ لیتا۔ کیا حال ہو گیا، کالے کو لٹو کے دیکھو مکہ کے اوپر چڑھ کر اذان دے رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا بلال، ہمارے سردار بلال، سیدنا سلمان فارسی، ہمارے آقا، ہمارے سردار سلمان فارسی، فارس کے رہنے والے، سارے جو زمانے جاہلیت کی رگیں تھی نا وہ ساری کاٹ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں۔ یہ آج کل چل رہا ہے زبان، یعنی وہ کیا کہتے ہیں، زبانی لسانی تحریکیں، اور اسی طریقے سے رنگ نسل کی اعتبار سے تحریکیں، قومیت کی تحریکیں، یہ سب مغرب کی پرچار ہے۔ وَلَا لِأَبْيَضَ عَلَىٰ أَسْوَدٍ، نہ سفید کو گورے پر، نہ گورے کو سفید پر، فضل الا بالتقوی، اگر کوئی فضیلت حاصل کرنا چاہتے، ایک دوسرے پر سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو فرمایا وہ تقوی کے ذریعے ہوگا، ورنہ ساری انسانیت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، الناس من آدم، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا، وآدم من تراب۔ آگے فرمایا، عجیب بات فرمائی، خون اور مال کے سارے انتقامی، نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خطا فرمایا، انتقام در انتقام، انتقام در انتقام۔ اوس اور خزرج کے درمیان 120 سال پرانی جنگ چل رہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو ختم فرمایا، فرمایا مأثرۃ علی کل مأثرۃ بأثرۃ او دم او مال یدعى بها، یہ اب فضیلت برتری کے سارے دعوے، خون مال کے سارے مطالبے، اور سارے انتقام میرے پاؤں تلے رندے جا چکے ہیں، الا سدانۃ البیت فهو تحت قدمی ہاتین، الا سدانۃ البیت، مگر بیت اللہ کی تولیت، وسقایت الحاج، اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت اعلی حالی باقی ہے، باقی سارے میرے پاؤں کے نیچے۔ یعنی اسلام نے آ کر جس مقصد کے لیے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اس میں حضور کو کامیابی ملی، اور یہ ساری چیزیں اللہ نے ختم کرائی، انتقام در انتقام کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نمبر 2 حقوق کی ادائیگی کا حکم فرمایا، نمبر 2 حقوق کی ادائیگی کا حکم فرمایا،
حقوق میں انفرادی حقوق بھی ہے، اجتماعی حقوق بھی ہے، ملکی حقوق بھی ہے، انسانی حقوق بھی ہے۔ انفرادی حقوق میں حقوق اللہ بھی ہے، حقوق الناس بھی ہے، حقوق العباد بھی ہے، پھر اس میں رشتہ داروں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق پر آپ چلیں گے۔ فرمایا اسلام نام ہے حقوق کی ادائیگی کا، اسلام نام ہے حقوق کی ادائیگی کا۔ فرمایا سب سے کمزور ترین جو شعبے ہیں وہ 3 ہیں۔ یتیموں کے حقوق کا قرآن نے جگہ جگہ حکم دیا، اس کی تفصیل ہے پوری قرآن میں۔ عورتیں، ان کے حقوق کا حکم دیا قرآن نے، اس کی پوری تفصیل ہے قرآن میں۔ اور اسی طریقے سے غلاموں، ماتحتوں کی نوکروں کی حقوق ہے، ان کا قرآن نے بیان فرمایا ہے، حدیث میں اس کو بیان فرمایا۔ ان تینوں رشتہ داروں کے حقوق کو، جو ہمارے پہلے درس میں گزر چکا، صلہ رحمی کرنے والے، حقوق اللہ بھی ہے، حقوق الناس بھی ہے، حقوق العباد بھی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معاشر قریش، ایسا نہ ہو کہ تم دنیا کو ساتھ لے کر کے تو آؤ، لا تجیئوا بالدنیا تحملونها علی رقابکم، اپنے کندھوں پر، اور لوگ آخرت کو لے کر کے، اور یعنی تم نے آخرت کو سامنے رکھ کر کے۔ فرمایا صحابہ میں لینے کا جذبہ نہیں، دینے کا جذبہ، صحابہ میں دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کا جذبہ، اپنے حقوق کا مطالبہ نہیں۔ ہم میں نمبر 1 لینے کا جذبہ ہے، دینے کا جذبہ نہیں۔ نمبر 2 ہم میں اپنے حقوق ادائیگی کا مطالبہ، دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کا جذبہ نہیں۔ ہمارے اندر صحابہ والے جذبات پیدا ہوں گے۔ فرمایا اخلاق کیا چیز ہے؟ اللہ کی صفات کو اپنانے کا نام اخلاق ہے، تخلقوا باخلاق اللہ۔ اللہ دیتا ہے، لیتے نہیں، المعطی ہے، ہمیں لینا آتا ہے، دینا نہیں آتا۔ فرمایا آخرت میں لینا ریا ہے، دنیا میں لینا، آخرت میں لینا اخلاص ہے، دنیا میں لینا ریا ہے۔ آخرت میں لینا اخلاص ہے، دنیا میں ہے۔ حتیٰ کہ فرمایا جو آدمی اس انتظار میں رہے میں نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا، اس نے شکریہ تک ادا نہیں کیا، مخلص نہیں ہے۔ صحابہ کے اقوال کے اندر انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، نہ شکریہ چاہتے ہیں، یعنی نہ زبانی بدلہ چاہتے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ فعلی بدلہ چاہتے جزا، نہ فعلی بدلہ چاہتے کہ کچھ اور دو، ولا شکورا، اور نہ شکریہ چاہتے ہیں۔ تو فرمایا تم آخرت کو سامنے رکھ کر کے چلو، ورنہ اگر تم دنیا کو سامنے رکھ کر کے چلے آؤ گے، فلا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں تمہیں تمہارا کچھ کام نہ آ سکوں گا، میں تمہارا کچھ کام نہیں آ سکوں گا۔ لہذا تم آخرت کو سامنے رکھ کر کے اعمال کر کے آؤ۔ یہ نہیں کہ دوسروں کے حقوق کا کر کے آگے بڑا اچھا آدمی ہوگا، مولوی صاحب، مفتی صاحب، تبلیغی صاحب، حاجی صاحب، نمازی صاحب، پہلی صف کا نمازی ہوگا، لیکن فرض عین عورتوں کو میراث میں حق دینا نہیں دے گا، بہنوں کا حق نہیں دے گا، بہنوں کو دھمکیاں دے گا، اگر حق لوگے تو ہمارا رابطہ ختم۔ 100 میں سے 10% بھی دینے والے۔ فرمایا جگہ کے صفائی کا اہتمام رکھتا ہے نماز کے لیے، کپڑوں کی صفائی کا اہتمام رکھتا ہے، بدن کی صفائی کا اہتمام رکھتا ہے، لیکن خون کی صفائی کا فکر نہیں۔ خون صاف نہ ہو، گوشت صاف نہ ہو، دعا بھی قبول نہیں۔ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا مخ العبادہ۔ وہ مغز، اخروٹ کے مغز لینے کو تیار نہیں اللہ، آپ اخروٹ کا چھلکا پیش کریں گے، وہ عبادت کیسے قبول ہوگی؟ جس کا جسم حرام سے پلا ہو اور حرام اس میں موجود ہو، دینے کو تیار نہیں۔ نماز کی تفصیل قرآن میں نہیں، میراث کی تفصیل پوری قرآن میں۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اتنا، اور حدیثوں میں ساری، فجر کی 2 فرض، عصر کی 4 فرض، مغرب کی 3 فرض۔ خون صاف ہو، کپڑے صاف ہو کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس میں حرام کا پیسہ نہ ہو۔ جسم صاف ہو کیا مطلب؟ اس میں حرام کا پیسہ نہ ہو۔ جگہ پاک ہونے کا کیا مطلب؟ قبضے کی زمین نہ ہو۔ آگے نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نسلی تفاخر کا خاتمہ کیا، نسل کے اعتبار سے ایک دوسرے پر فخر کرنا، ہم قریشی ہے، یا معاشر قریش۔ حضور نے فرمایا ان اللہ قد اذهب عنکم نخوۃ الجاہلیہ، اللہ پاک نے تمہاری جھوٹی نخوت کو ختم کر ڈالا زمانے جاہلیت کے، اور وتعزمها بالآباء، اور باپ دادا کے کارناموں پر تمہارے فخر و مباحات کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب اسلام میں کیا تھا؟ صحابہ کا فخر کیا تھا آپس میں؟ فرمایا ہم میں وہ صحابی ہے جس کے ایک کی گواہی خزیمہ،
2 کے برابر. دوسرے رکعت میں وہ صحابی ہے جس کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہے. تیسرے رکعت میں وہ صحابی ہے، دوسرے رکعت میں وہ صحابی ہے جس کو فرشتوں نے غسل دیا. یعنی دین کی اعتبار سے فخر کرنا. ہمارا فخر کیا ہے؟ ہمارے باپ دادا نے ہمارے لیے اتنا بینک بیلنس بنایا، اتنی جائیدادیں بنائی. ٹائم زیادہ ہو رہا ہے. نمبر 4 فرمایا زندگی جینے کا حق، مال کی حفاظت، جان کی حفاظت، خون کی حفاظت، عزت کی حفاظت. ایھا الناس، اے لوگو، یقیناً تمہارا خون، ان دماءکم، تمہارے مال، و اموالکم، اور تمہاری عزتیں، و اعراضکم، تم پر حرام ہے، علیکم حرام، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملو، الی ان تلقوا ربکم. پوچھا یہ کون سا دن ہے؟ فرمایا عرفات کا دن، یوم حرم، حرم والا دن. یہ کون سا شہر ہے؟ فرمایا حرم والا شہر ہے. کون سا مہینہ ہے؟ حرم والا مہینہ ہے. فرمایا کہ حرمت یومکم ھذا، ایک اور روایت میں جیسے اس دن کی حرمت ہے تمہارے دلوں میں، اس مہینے کی حرمت کا حرمت شہرکم ھذا، اس شہر کی حرمت فی بلدکم ھذا، اور تم اپنے رب سے ملو گے. وانکم ستلقون ربکم. نمبر 5 فرمایا اپنے اعمال کی نگرانی کرو. تمہارے اعمال کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. ویسألکم عن اعمالکم. 5 باتوں کا سوال قیامت کے دن ہر آدمی سے ہوگا. مال، زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، مال کیسے کمایا، مال کہاں لگایا، اپنے علم پر کتنا عمل کیا. مختصراً اس کی پوری تفصیل ہے، میں نے اس لیے بتایا کہ وقت کم ہے. اور نمبر 1 حدیث کے اندر فرمایا. نمبر 6 نمبر 7 ہے سنو میرے بعد گمراہ نہ بننا. الا فلا ترجعوا بعدی ضلالا ذلا، ایک دوسرے کی گردن نہ اڑانا، قتل و غارت گری میں، خانہ جنگی میں شریک نہ ہونا. لا یضرب بعضکم رقاب بعض. حدیث میں مسلمان کے قتل کرنے کو کفر کہا گیا. مسلمان کو گالی دینا فسق، سباب المسلم فسق، اور اس کو قتل کرنا کفر ہے. وقتالہ کفر. اور مال کے تحفظ کا حکم، مال کے تحفظ کا حق دیا. فرمایا جس کے پاس امانت ہے، فمن کانت، نمبر 8 ہے یہ میرے خیال میں، فمن کانت عنده امانت، جس کے جو امانت ہے اس کے پاس وہ اس کو ادا کرے. فلیؤدی الی من ائتمنہ علیہا. اس کی پوری تفصیل ہے قرآن. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات. امانت میں کیا کیا چیزیں آتی ہے، اس کی تفصیل اپنے موقع پر آئے گی. نمبر 10 ہر فرد معاشرے کو حق دیا، معاشرے کے ہر فرد کا حق. اور پھر فرمایا مسلمان تو مسلمان کا بھائی، ایھا الناس کل مسلم اخو المسلم، اور مسلمان سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں. ان المسلمین اخوہ. اور اسی طریقے سے انما المؤمنون اخوہ، اسلام میں بھائی چارہ کا نظام قائم فرمایا مدینہ منورہ کے اندر پہنچتے ہی. اور پھر میں نے آپ کو جیسے بتایا نمبر 11 ہے، نمبر 10 ہے خادموں کا حق، نوکروں کا حق. ارقاؤکم، فرمایا اپنے نوکروں کو جو تم کھاتے ہو کھلاؤ. اطعموہم مما تاکلون، جو تم پہنتے ہو اسے پہنا. واکسوہ مما تلبسون. ہم نے اس دن پڑھا تھا نا کہ اگر کوئی آدمی چاہے کہ مجھ سے تکبر نکل جائے، بڑا آسان ہے، اپنے خادم کے ساتھ کھانا کھائے. اور آگے نمبر 12 کہیں ہم اس کو، لا قانونیت کا خاتمہ کیا. کیا مطلب؟ آج تک جو ہوا سو ہوا، وہ سب ختم. الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، میرے پاؤں تلے سب روندا گیا ہے امر جاہلیت میں سے. ودماء الجاہلیت موضوعۃ، اور زمانہ جاہلیت میں جتنا قتل و غارت کری ہوا سب ختم. اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان سے شروع کرتا ہوں. وان اول دم، سب سے پہلا خون جو معاف ہے، اضع من دمائنا دم ابن ربیعہ ابن الحارث کے خون کو میں معاف کراتا ہوں. یہ بنی سعد میں دودھ پیتا بچہ تھا. وکان مسترضعا فی بنی سعد، تو قبیلہ حذیل نے ان کو قتل کیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کیا. فقتل حذیل. نمبر 13 معاشی استحصال سے تحفظ کا حق دیا، سود کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. اور زمانے جاہلیت میں جنہوں نے جتنا دیا تھا، قرآن میں بھی ہے کہ اب اصل سرمایہ ملے گا، سود جو کا اضافی رقم نہیں ملے گا. سود کو ختم کرایا. ورب الجاہلیت موضوع، اور سب سے پہلا فرمایا میں عباس ابن عبد المطلب کے سود کو ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں. وہ اول ربن اضع ربانا ربا عباس ابن عبد المطلب. فرمایا جو اصلاح چاہتا ہے سب سے پہلے اپنی ذات سے، اپنے گھر سے شروع کرتا ہے. نبیوں کی یہی ترتیب تھی، کیونکہ نبی جو حکم دیتے تھے اس کے خلاف خود نہیں کرتے تھے.
ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم، قرآن میں شعیب علیہ السلام کے قصے میں فرمایا وہ سارا سود ختم، فانه موضوع كله، اب جو مانگے گا بھی تو اس سے صرف اصل سرمایہ ملے گا اور اضافی رقم نہیں ملے گی۔ نمبر 15، یہ وراثت کا حق دیا۔ وراثت کا جو حق ہے، اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر میراث کی ساری ترتیب بنائی۔ پہلے وصیت فرض تھی، اب وصیت کرنا فرض نہیں ہے۔ ایھا الناس ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث، اب وارث وصیت نہیں کر سکتا۔ بہن کا کیا حق ہے، بیوی کا کیا حق ہے، ماں کو کتنا حصہ ملے گا، باپ کو کتنا حصہ ملے گا ترکے میں سے سارا۔ اور اسی طریقے سے نمبر 16، نومولود کے تحفظ نسب کا حق دیا، اس کو نسب کے تحفظ کا حق دیا۔ جو بچہ پیدا ہو جائے، فرمایا بچہ جس کی نکاح میں عورت ہوگی اسی کا سمجھا جائے گا، اور جس سے آرام کاری ثابت ہوگی اس کو صرف پتھر ملیں گے۔ حساب اللہ کے ذمے، الولد للفراش وللآخر الحجر وحسابهما علی اللہ تعالی۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان کو معاشرتی شناخت کا حق دیا اس خطبے کے اندر، کہ اب کسی کو منہ بولا بیٹا بنانا، کسی کو منہ بولا بھائی بنانا، شریعت میں اس کی اجازت نہیں، شریعت میں اس کی اجازت نہیں۔ شریعت میں جو نسب ہے وہ 3 طریقوں کے رشتے ہیں، ایک نسبی ہے ماں باپ کی طرف سے، اور دوسرا جو رشتہ ہے ایک نسبی ہے، دوسرا رضائی ہے، اور تیسرا سسرالی ہے۔ اس کے علاوہ کسی کے بولنے سے کہ میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کر کے اس کو محرم بناتا، اس کو میں نے بھائی بنایا، اس کو میں نے بیٹا بنایا، شریعت میں نہ وہ بھائی بنتا ہے نہ وہ بیٹا بنتا ہے۔ عام لوگوں کی طرح اس سے پردہ کرنا بھی فرض ہے اور اس سے بات چیت کرنا بھی حرام ہے۔ نہ کسی کے بولنے سے بھائی بہن بولنے سے وہ بہن بنتی ہے نہ بھائی بنتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نسبت جو اپنے ماں باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف کرے گا اس پر لعنت ہوگی، اس پر کیا ہوگی؟ لعنت ہوگی۔ اسی وجہ سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹھے تھے، اللہ نے قرآن فرمایا ان کو اپنے باپ کی طرف نسبت کر کے پکارو، ادعوہم لآبائہم فهو اقسط عند اللہ۔ اور ان کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے اللہ پاک نے شادی کرے، حالانکہ بہو سے تو شادی نہیں ہو سکتی، نکاح نہیں ہو سکتا، اسی وجہ سے کہ منہ بولا بیٹا نسبی بیٹے کی طرح ہو نہیں سکتا۔ اور فرمایا من ادعى الى غیر ابیہ، جو کوئی اپنا نسب بدلے گا یا کوئی اپنے غلام اپنے آقا کے مقابلے میں کسی اور کو اپنا آقا ظاہر کرے گا، وتولى الى غیر موالیہ، اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، فعلیہ لعنت اللہ۔ خاندان کون سا ہے؟ تو اپنی خاندان بتاؤ، کسی غیر کا خاندان تھوڑی بتاؤ۔ اور پھر فرمایا 17 نمبر پر قرض کی وصولی کا حق اللہ پاک نے دیا خطبہ کے اندر کہ الدین مقضی، قرض ادا کرنی ہوگی، قرض قابل ادائیگی ہے، عاریت لی ہوئی چیز واپس کرنی ہوگی، والعاریۃ مدات، اس کی پوری تفسیر ہے۔ اور جو کوئی کسی کا ضامن بنے تحفے کا بدلہ دینا چاہیے، والمنحۃ مردودۃ، اور جو کوئی کسی کا ضامن بن جائے وہ توان ادا کرے، والزائم مغارم، جس کے ہر ایک کے اندر حقوق ہے۔ آپ اس طرح گنتے رہیں گے یہ 30 سے بھی اوپر ہو جائیں گے۔ ملکیت کا حق دیا، فرمایا بغیر کسی کے دل کے خاطر، اجازت کے بغیر، دل کی چاہت کے بغیر اس کا مال کا نہ حلال ہی نہیں۔ لا یحل لامرئ من اخی الا ما اعطاه من طیب نفس منه فلا تظلموا انفسکم، اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ اسی طرح خاوند اور بیوی کے حقوق کا فرمایا عورت خاوند کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں سے کچھ نہ دے۔ الا لا یحل لامرأة ان تعطي من مال زوجها شيئا الا باذنه، فرمایا اے لوگو ایھا الناس، تمہارے اوپر عورتوں کے بھی حق ہے اور ان کے اوپر تمہارا بھی حق ہے۔ ان لکم علی نسائکم حقا ولہن علیکم حقا۔ آج عورتیں اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہی ہے اور شوہر اپنے حقوق کا، اس لیے جھگڑے چل رہے ہیں۔ اگر عورتیں شوہر کے حقوق کی ادائیگی کی فکر میں لگ جائے اور شوہر عورتوں کی حقوق کی ادائیگی کی فکر میں لگیں گے، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ آج شوہر میں بھی لینے کا جذبہ اور عورت میں بھی لینے کا جذبہ، دینے کا جذبہ کسی میں نہیں، صحابہ والا جذبہ۔ ہمارے پیچھے کسی کا حق نہ آ جائے، ہمارا حق کسی کے پیچھے چلا جائے، کوئی بات نہیں۔ لکم علیہن اللہ یطئن فراشکم احدا، یہ سارا اس کی تفصیل ہے۔ اس کے بعد اور خواتین کے حقوق، میں نے جیسے بتایا تھا کہ سب سے کمزور ترین عورت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس کو بیان فرمایا، واستوصوا بالنساء خیرا، عورتوں سے بہتر سلوک کرو کیونکہ وہ تمہارے پابند ہے اور خود اپنے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ فإنہن عوان لکم، تمہارے مددگار ہے۔ لا یملکن لانفسہن شیئا، اپنے لیے کچھ نہیں۔ فاتقوا اللہ فی النساء، اللہ سے ڈرو عورتوں کے بارے میں۔
فإنکم أخذتموهن بأمان اللہ، فرمایا اللہ کے نام پر تم نے اس سے حاصل کیا ہے اور اپنے لیے حلال کیا ہے. واستحللتم فروجہن بکلمات اللہ، تو ساتھ ساتھ فرمایا قانون کی اطاعت ہے. قانون کی اطاعت، اللہ کی نافرمانی میں تو غیر کی نافرمانی نہیں، لیکن قانون کی اطاعت کرنی پڑے گی. وَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُم مَّن لَّمْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ ابدا، اگر تم اس کو مضبوطی سے تامو گے. یہ اعتصمتم بہ، وہ کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور دین میں غلو سے بچنا ہے. وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، تم سے پہلے لوگ جو ہلاک ہوئے وہ غلو فی الدین کی وجہ سے. فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَن قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ، اور قانون کی حکمرانی ہے. اور فرمایا شیطان تو اس بات سے مایوس ہو گیا کہ اس زمین کے اندر اب قیامت تک اس کی عبادت نہیں ہوگی. وَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيَئِسَ أَن يُعْبَدَ فِي أَرْضِكُمْ هَٰذِهِ أَبَدًا، لیکن تم جن اعمال کو چھوٹے چھوٹے سمجھو گے نا وہ اس سے راضی ہوگا. لہٰذا کسی عمل کو حقیر نہ جانو. اور ایک حدیث میں وَلَٰكِنَّ التَّحْرِيشَ، ایک دوسرے کو بڑکائے گا. وَلَٰكِنْ سَتَكُونُ لَهُ طَاعَةٌ فِي مَا تُحَقِّرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ، وہ اس سے راضی ہوگا. فَسَيَرْضَىٰ بِهِ، اعمال کو حقیر نہ جانو. ہر کسی عمل کو لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھو. اپنے دین ایمان کی حفاظت کرنے کے بارے میں اس سے ڈرو. فَاحْذَرُوهُ، اور اللہ کے حقوق بتایا، اپنے رب کی عبادت کرو. الا فاعبدوا ربکم، 5 نمازیں پڑھو. وصلوا خمسکم، مہینے کے روزے رکھو. وصوموا شہرکم، مال کی زکوٰۃ دو. طیب خاطر سے دو زکوٰۃ اموالکم طیبۃ بہا انفسکم. بیت اللہ کا حج کرو. وتحجوا بیت ربکم، اپنے سربراہوں کی اطاعت کرو. واطیعوا ولاۃ امرکم، اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ. تدخلوا جنت ربکم، اور انصاف کا حق دیا ہر آدمی کو. الا لا یجنی جان الا علی نفسی، الا لا یجنی جان علی ولدہ ولا مولود علی والدہ. کیا مطلب؟ مجرم کو سزا ملے گی، مطلب بیٹے نے جرم کیا اس کی سزا والد کو نہیں ملے گی، والد نے جرم کیا اس کی سزا بیٹے کو نہیں ملے گی. یہ حق دیا. اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا میں نے تم تک دین پہنچایا؟ الا هل بلغت، تو صحابہ نے کہا بلغت وادیت ونصحت، آپ نے صرف پہنچایا نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اللہ کو گواہ بنا کر اب حاضرین کو غائبین تک پہنچانے کا ذمہ داری سونپ دی. تبلیغ کی ذمہ داری امت کو حوالے کر دی. الا فلیبلغ الشاہد الغائب، پھر صحابہ جہاں جہاں تھے جس طرف تشکیل ہوئی اسی طرف چلے گئے. اکثر صحابہ تو اپنے ملک بھی واپس نہ آئے، تبلیغ کرتے کرتے قبریں بنوائی. فرمایا کراچی میں پیدا ہوئے، کراچی میں زندگی گزاری، کراچی میں موت آئی. یہ مردوں والی زندگی نہیں ہے. مردوں والی زندگی صحابہ. ایک انگریز مورخ نے لکھا کہ وہ قوم کیسے مغلوب ہو سکتی ہے، وہ قوم کب اور کیسے مغلوب ہوگی جن کی جو پیدا ہوئے اونٹوں اور گھوڑوں کے پشت پر، جن کی ساری زندگی گھوڑوں کے پشت پر گزری، اور جن کی قبریں گھوڑوں کے پشت پر بنی دنیا کے کونے کونے میں. صحابہ حجاز مقدس میں پیدا ہوئے، ساری زندگی اللہ کے راستے میں گزاری. آج صحابہ کی قبریں کابل، پشاور، سکر، پنجگور، پاکستان میں، ہندوستان میں، ہر ملک میں، چین میں، روس میں، ہر ملک کے اندر صحابہ کی قبریں ہیں. اس بات پر گواہ ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو لے کر حجۃ الوداع، حجۃ البلاغ، حجۃ الاسلام، حجۃ التمام کے پیغام کو لے کر پوری دنیا میں پہنچایا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کا بھی اعلان کیا. اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں. تو غرض یہ مختلف چیزیں تھی، لیکن اس کی تفصیل میں آپ کو صحیح طریقے سے بتا نہیں سکا. کیوں کہ وقت بہت کم، ابھی بھی گھنٹہ ہو گیا. اللہ پاک جتنا پڑھا سنا، اللہ پاک اس پر مجھے بھی آپ کو بھی صحیح طریقے سے عمل کرنے اور جیسے سنا ویسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین. ایک اعلان یہ بھی ہے کہ عید کے بعد جو پہلا پیر اور بدھ ہوگا اس کا سبق نہیں ہوگا، اس کے بعد جو اگلا پیر اور بدھ ہوگا انشاءاللہ درس ہوگا. اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.